بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آج کا دور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد رضا امجدی صاحب، مشہور معبر، اس فن میں کہتے ہیں ایک بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، شرح حوالوں سے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ میرے ساتھ عرصہ 10 سال سے زیادہ سے ماشاءاللہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال ہم اپنے ٹیلی فون نمبرز آپ کو ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ کی ٹی وی اسکرین پر دیکھیے، اچھے اچھے سچے خواب سنائیے، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہر صاحب کلمہ یا ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ایک دفعہ ضرور کر لے۔ عشق نبی کہتے ہیں نا، تڑپ کر آتا ہے بندہ اور کوشش ہوتی ہے زیارت کر لے۔ تو میں واقعہ پڑھا تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ خلیفہ ہارون رشید، ان کو بہت تڑپ تھی، انہوں نے اس وقت کے علماء کرام کو بلایا کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ یا تعویذ دیجئے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ اور تمام علماء کو ظاہر بادشاہت کے انداز میں کہا، تمام علماء کو کہا کہ آپ مجھے 2 دن یا 3 دن میں بتائیے ورنہ میں سب کو جلا وطن کر دوں گا۔ علماء کرام نے رابطہ کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا وظیفہ بتائیں، یہ تو اللہ کے معاملات ہیں۔ انہوں نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو رابطہ کیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے دربار میں آئے، حالانکہ وہ دربار میں نہیں جاتے تھے، علماء کے بحد اسرار پہ تشریف لائے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، ایک شرط میری ہے جو آپ کو ماننی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا بولیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے اس وقت سے پانی پینا بند کر دیں، پانی نہیں پئیں گے آپ، اور رات کا کھانا آپ میرے ساتھ میرے گھر پہ تناول فرمائیں گے۔ بادشاہ نے کہا اتنی بڑی نعمت ملنے جا رہی ہے، چلو میں بہلول دانا رحمۃ اللہ کے گھر پہ کھانا بھی کھاتا ہوں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ نے بہترین خوان سجائے، بہترین کھانے کھلائے، لیکن پانی نہیں دیا۔ بادشاہ نے پانی طلب بھی کیا تو کہا حضرت میرا آپ سے وعدہ، آپ کا مجھ سے وعدہ تھا کہ آپ پانی جب تک میں اجازت نہیں دوں گا آپ نہیں پئیں گے۔ بادشاہ کو بہت تشنگی تھی، پیاس تھی، رات کو اسی بے چینی کی حالت میں سو گیا۔ صبح بہلول دانا رحمۃ اللہ نے پھر بلایا ان کو، پوچھا کیسی کیفیت رہی رات کو۔ بادشاہ کہنے لگے خلیفہ رشید کہ رات بھر پانی کی تڑپ تھی، اور خواب جب بھی میں دکھتا تو خواب مجھے لگتا ہے کہ میں ٹھنڈے ٹھنڈے پانی پی رہا ہوں، پانی کے جھرنے ہیں، پانی کی نہریں ہیں، پانی کے دریا ہیں۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ کہ یہی آپ کا وظیفہ ہے کہ دیکھو جس چیز کی چاہت ہو نا، اتنی چاہت ہو کہ بندہ اس میں ڈوب جائے تو خواب میں وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو جیسے تمہیں پانی کی چاہت نے ساری رات تمہیں پانی دکھایا خواب میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تمہیں ضرور نصیب ہوگی۔ یہی وظیفہ ہے، یہی نصیحت ہے۔ بڑا خوبصورت واقعہ ناظرین، سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کر لیں، تڑپ پیدا کر لیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمیں اپنی زیارت مبارک ضرور نصیب فرمائیں گے۔ شرح حوالوں سے کیا کہتا ہے واقعہ مفتی سے پوچھیں گے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب واقعہ پڑھ کے بڑا مزہ آیا۔ اب کیا بہلول دانا رحمۃ اللہ نے کیا مثال دی، فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہ جو آپ نے واقعہ بتایا نا، اور خواب کے حوالے سے کہ ہارون رشید پانی کا سوچتا رہا، پیاس اس پر غالب تھی تو اس کی سوچ میں پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ افطار کے وقت سخت گرمی اگر ہو، افطار کے وقت ماہ رمضان میں، کیا بندہ کہتا ہے ٹھنڈا پانی ہو، بس باقی کچھ بھی نہیں کھانا پینا، مجھے بس پانی پینا ہے۔ تو یہ خواب ہمت کی قسم میں سے ہوتا ہے۔ آپ سنتے بھی رہتے ہوں گے مجھ سے بھی کہ جو بندہ سوچتا ہے وہی خواب میں نظر آتا ہے۔ اچھا، اسی لیے علماء فرماتے ہیں، علماء معبرین خاص طور پر، کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے اچھے خواب آئیں تو وہ ہمیشہ سوچ کو اچھا رکھے، اپنے انر کو پاکیزہ رکھے، تو اس کے خواب میں عام طور پر شیطان دخل انداز نہیں ہوتا، پھر اچھے اچھے خواب اس کو نظر آتے ہیں جو اس کی سوچیں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی کئی کالر سے سنا ہوگا کہ میں حقیقت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو خواب میں بھی یہی دیکھتا ہوں، حقیقت میں نماز بڑے ذوق و شوق سے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں تو خواب میں یہی دیکھتا ہوں یا دیکھتی ہوں۔ تو بہرحال یہ علماء معبرین کے نزدیک یہ بڑا یعنی اچھا ہوتا ہے کہ پاکیزہ خیالات ہوں تو خواب بھی پاکیزہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی قبیل سے ہے، اور یہاں پر بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز وظیفوں سے نہیں ہوتی، تڑپ سے ہوتی، یہ چیز پیسوں سے بھی نہیں ملتی، وظیفوں سے بھی نہیں ملتی کہ تم وظیفہ پڑھ لو اور یہ ہو جائے۔ ہاں، وہ جب چاہیں دیدار عطا فرما دیں، لیکن وہ بھی تو دیکھتے ہیں کہ تڑپ کس میں ہے، محبت کس میں ہے۔ تو تڑپ ایسی پیدا کرو کہ جیسے پیاس کے وقت تمہیں پانی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا،
تو تمہارا عشق رسول بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کی سوچ تمہارے ذہن میں بالکل بھی نہ آئے. تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور یہ بہلول دانا وہ ہیں کیونکہ ان کے اقوال بڑے مشہور ہیں اور ہارون رشید بڑی محبت کرتا تھا ان سے. ایک مرتبہ بہلول دانا کو نیچے دیکھا محل سے، تو آپ مجذوب تھے، جا رہے ہیں. اچھا، ان کے مزار پر بھی ان کی زندگی کا پرتو نظر آتا ہے کہ خلوت نشین تھے، تو ان کا مزار بھی اسی ٹائپ کا ہے ماشاء اللہ، دیکھا ہوا ہے میں نے. تو ہارون رشید نے خادموں کو حکم دیا، سپاہیوں کو، کہ بھائی اوپر لاؤ اس کو. تو ڈھول لٹکایا گیا اوپر سے، نیچے سے سپاہیوں نے ڈالا، اوپر سے سپاہیوں نے کھینچا اور بہلول دانا ان کے سامنے. تو ہارون رشید نے کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. کہا کہ کیا نصیحت کروں؟ تو کہا کہ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو اور بندہ کیا کرے. تو بڑی پیاری بات کی. کہا کہ تم اپنی عبادات میں لگے رہو، پیچھے نہ ہٹنا. وہاں سے جب نظر رحمت آ جائے گی نا، وہ پڑے گی. کہا اس کی مثال یہ ہے کہ میں اگر آپ سے ٹائم لیتا کہ مجھے ملاقات کرنی ہے تو آپ ٹائم بڑی مشکل سے نکالتے، ٹھیک ہے. اچھا، کئی مہینوں کے بعد نکالتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ملاقات کے وقت جب میں آتا تو آپ کہتے کہ میں مصروف ہوں، میٹنگ میں ہوں، مصروف ہوں، کوئی اور کام ہے، تو پھر بعد میں آ جانا. لیکن جب آپ نے چاہا کہ میں ملاقات کروں تو بس کچھ سیکنڈ کے بعد ملاقات ہو گئی. تو کہا عبادت کرتا رہے، جب وہاں سے نظر رحمت پڑ گئی نا، اللہ اکبر، بیڑا پار ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ناظرین، یقیناً آپ نے روحانی لذت حاصل کی ہوگی اس گفتگو سے. بہرحال آج کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب معلوم کرنے. جی جی. ایک تو جی یہ ہے کہ ایک ہماری جان پہچان والی خاتون ہے، وہ میری ایک نگ والی جیسے انگوٹھی ہوتی ہے وہ چوری کر کے لے کے جا رہی ہوتی ہیں. تو میں ان کو کہتی ہوں میری انگوٹھی مجھے واپس کر دیں، تو اس کی بجائے وہ مجھے ایک سونے کی انگوٹھی دیتی ہیں، اور کوئی ایک اور دوسری ہوتی ہے وہ میرے ہاتھ میں جب وہ میں پہنتی تو وہ لوز ہوتی ہے، تو میں اتار دیتی ہوں، کافی ڈھیلی ہوتی ہے. اور دوسرا میرا جی یہ خواب ہے کہ ایک ہمارے مطلب عزیز ہیں، ان کے بچے جیسے گاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے ہوتے سڑک پہ، جیسے اوپر سے گاڑی چلی جاتی ہے اور ان کو کچھ نہیں ہوتا، بالکل صحیح، مطلب گزر جاتی گاڑی، وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. تو ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ شکر اللہ کا میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. اچھا میری بہن، کچھ پریشانیاں زیادہ ہیں آپ کی؟ جی جی ٹھیک ہے. یہ جو جاننے والی خاتون ہیں، ان کے ساتھ آپ کے معاملات رہتے ہیں؟ جی جی جی. ٹھیک ہے. اس وقت کچھ مزیداری نہیں ہے معاملات میں؟ نہیں جی، بالکل درست آپ نے فرمایا. چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی ختم فرمائے. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رابعہ ہے، میں بنیاد سے بات کر رہی ہوں. جی جی میری بہن، اپنا خواب بیان کیجیے. مفتی صاحب، میرا پہلا خواب تو یہ ہے، میں نے دوپہر میں خواب دیکھا تھا کہ میں جب اٹھی ہوں نا، مطلب خواب میں بھی میں نیند سے اٹھی ہوں، جب دیکھتی ہوں کہ اندھیرا ہے، لائٹ جلاتی ہوں، لائٹ نہیں جلتی. لیکن جب میں باہر نکلتی ہوں تو آسمان پر نا، آدھے آسمان پر مجھے ان ستارے نظر آتے ہیں. لیکن میں لائٹ جلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لائٹ مجھ سے نہیں جلی. دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ ایک لڑکی. اچھا یہ بتائیں کہ جو آسمان پر ستارے، تو آسمان پر رات ہے یا دن ہے؟ نہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی جیسے میں دوپہر میں سوئی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے ابھی تو مغرب کے بعد کا ٹائم ہو گیا اور میری آنکھ نہیں کھلی، اتنا ٹائم ہو گیا. دوسرا خواب. بہت دکھی ستارے ہیں لیکن اندھیرا ہے، میں بلب جلانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں. ٹھیک ہے، دوسرا خواب بیان کیجیے. میرا دوسرا خواب یہ، ایک چھوٹی لڑکی ہے، کوئی 11-12 سال کی ہوگی، جس کو میں سیریس نہیں لیتی. وہ میرا ہاتھ دیکھتی ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ تم 2 بہنیں، ہم 2 بہنیں ہیں. وہ کہتی ہے تم دونوں کا رشتہ نا فلاں گھر میں ہوگا، کسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا. پھر نا وہ میرے ہاتھ پر نا کالا نشان لگاتی ہے میری شہادت کی انگلی پر. کہتی ہے تمہاری زندگی میں ابھی بھی صدمے ہیں. کیا ہے؟ صدمے ہیں؟ جی، کہ ابھی بھی تمہاری زندگی میں صدمے ہیں. اور اسی طرح میرا ایک اور مختصر خواب ہے. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نا چڑیا ہے، اور اس کے نا جیسے وہ گلدستہ نہیں بنا ہوتا، کیا نام نہیں آتا ہوتا، ہاں وہ بنا ہوتا ہے. اس کے نا چڑیا کے 2 انڈے ہیں، چڑیا اڑ کے وہاں کے بیٹھ جاتی ہے. اچھا، گھونسلے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ جی جی، گھونسلہ. اچھا ٹھیک ہے. یہ بتائیں پریشانی کس چیز میں آپ کو؟ رشتوں کے سلسلے میں ٹینشن ہے بہت. چلے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی رشتہ عطا فرمائے. ہم سب دعا کرتے ہیں، ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے؟ دعا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے 2 خواب معلوم کرنے. پہلا خواب یہ ہے کہ میری مما کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو میری خالہ نے انہیں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آتی ہیں اور میں مما کے ساتھ ہوتی ہوں, اور وہ ان کے گھر ایک بلو کلر کے شاپر میں میٹھے چاول لے کے آتے ہیں. انہیں کہتے ہیں دیکھیں میں آپ کے لیے, آپ کو یہ بہت پسند ہے تو میں آپ کے لیے یہ لے کے آئی ہوں. تو وہ وہ کہتی ہیں کیا ہے اس میں, تو وہ کہتی ہیں کہ آپ کھول کے خود دیکھیں. وہ کہتی ہیں ادھر صوفے پہ بیٹھے ہیں, تو وہ بٹھا کے انہیں, تو وہ پھر انہیں دکھاتے ہیں تو بیچ میں میٹھے چاول ہوتے ہیں. اور دوسری یہ خواب دیکھی ہے کہ میری دادو واش روم میں ہوتی ہیں اور ان کے منہ سے بلڈ آ رہا ہوتا ہے, اور یہ وہ خواب اپنی کس سے بہو کو دیکھا ہے؟ آواز. یہ دادی والا یہ خواب خواب چاچی نے دیکھا ہے. کس نے؟ کس نے؟ آپ نے دیکھا چاچی نے؟ چاچی نے. چاچی نے دیکھا کہ آپ کی دادی, اچھا دادی حیات ہے؟ جی. دادی کے منہ سے خون نکلتا ہوا دیکھا انہوں نے. ان کے منہ سے بلڈ نکل رہا ہوتا ہے, وہ واش روم میں ہوتی ہیں اور وہ آواز دے رہی ہوتی ہیں چاچی کو. تو چاچی اپنی نند کو بلاتی ہیں, مطلب میری پھپھو کو بلاتی ہیں, تو وہ پھر پھپھو جاتی ہیں تو وہ انہیں مارنا شروع کرتے ہیں. اتنا زیادہ مارتے کہ ان کے ہاتھ, کون مارتا ہے؟ پھپھو کس کو, دادی کو مارتی ہیں؟ دادی پھپھو کو مارتی ہیں؟ دادو پھپھو کو مارتی ہیں. دادی پھپھو کو مارتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ان کی فیملی میں کچھ حالات نارمل ہیں, آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں, کیا ہے؟ نہیں, باقی سب تو ٹھیک ہے, پر دادو مطلب بیمار رہتی ہیں نا, انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے ابھی کچھ دنوں تو پہلے. ذرا باقی سب چڑچڑاپن ہو گیا ہے. ہاں جی. چلے میری بہن آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں خواب بتائے, ہم بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں واقعات سے بول رہی ہوں, شگفتہ نسرین. جی میری بہن واقعات سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے شگفتہ بہن. خواب یہ ہے کہ 20 سال ہو گئے ہیں میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں. اس کے بعد وہ مجھے وہ اس طرح نظر آئے کہ دن کے وقت کہ چاند جو ہے وہ اس طرح جس طرح 11ویں کا ہوتا ہے یا 10ویں 11ویں کا آدھا چاند ہے اور اس میں ابا اور منڈی لیتی ہوئے اس چلنے میں. نہیں ابا کیا کرتے؟ ابا اس میں لیتے ہیں, بچوں میں لیتے ہیں. کاہے میں لیٹتے ہیں؟ بکسوں میں؟ چاند میں لیٹ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. چاند میں لیتی ہوئے اور اس طرح وہاں نظر آتے ہیں جس طرح کہ منڈے بہت سارے قریب نے, ان کے ہاتھوں کے بال, ان کی بازوؤں کے بال اور گھڑی مجھے نظر آ رہی ہے. اچھا کہ میں سارے گھر والوں کو بلاتی ہوں تاکہ بھائی او دیکھو میرا ابو لیٹے ہوئے ہیں, تسی بھی دیکھو. وہ دیکھتے ہیں تو آگے اچھا نظر نہیں آنے. پھر 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد پھر اجل ہوگا نہیں, پھر میں اتنے ہی کھڑی رہنی ہوں, مت پھر آؤں, پھر آئے دوبارہ 2 منٹ آئے, پھر اجل ہو گئے. ٹھیک ہے میری بہن, ہم سمجھ گئے آپ کا خواب اور بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئیں. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اچھا کال ڈراپ ہو گئی ہے, چلیں. جی ہم نا میلسی سے بول رہے ہیں. میلسی سے. کہاں سے؟ نیروبی سے؟ اچھا میلسی سے. جی اپنا خواب بیان کیجئے میری بہن, اپنا خواب بیان کیجئے. جی مفتی صاحب وہ ہم بیان کر رہے تھے کہ آسمان سے نا کوئی نا بھئی خواب کس سے دیکھا ہے؟ بندہ اترا ہے اور اس نے نا میرا گلا کاٹ دیا ہے. خواب یہ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا؟ جی میں نے خواب دیکھا ہے, اور ایک آدمی ہے اس کے ہاتھ میں بہت بڑا سانپ ہے اور اس نے میرے اوپر پھینک دیا, میری چارپائی پہ. میں نیند سے اٹھی ہوں, میں نے اپنے بستر پہ دیکھا ہے, کچھ بھی نہیں تھا. اچھا ایک خواب میں گلا کاٹ دیا, ایک خواب میں سانپ پھینک دیا آپ پہ. ٹھیک ہے میری بہن, آپ اس پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں شمن بات کر رہی ہوں, منڈی باولدین سے. منڈی باولدین سے. جی اپنا خواب بیان کیا, پروگرام میں شامل ہو چکی جی ہیں. میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ہے, سانپ سے بچے ہیں اس کے پاس, تو وہ کبھی میرے اوپر پھینکتی ہیں, کبھی مجھے ان سے ڈراتی ہیں. یہ خواب ہے. وہ عورت آپ کی جاننے والی ہے, اننون ہے؟ وہ عورت میری سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ کون ہے. سمجھ میں نہیں آئی. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ. منڈی باولدین سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, رقیہ. جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے اپنے بیٹے کے لیے استخارہ کیا تھا باہر جانے کے لیے, جاب کے لیے. تو میں نے پہلے تو دیکھا کہ بس میں نا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں,
اور ساتھ میں میرا بیٹا ہے سفید کپڑے پہنے میں. تو ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ نا ابھی اور لوگ آ جائیں, ابھی کم ہے تو ابھی بس چلاتا ہوں میں. تو بچے نے, میرے بیٹے نے نا بچہ پکڑا ہوا ہے گود میں, سفید کپڑے پہنے ہوئے, بچے نے پوٹی کر دی ہے کپڑوں پہ نا اور زمین پہ گری ہوئی ہے. پھر وہ دوسرے دن میں نے دیکھا ایسے بچوں کا ایڈمیشن کروانے جا رہے ہیں ہم لوگ, تو ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے رجسٹر لے کے, تو اس نے پھر کاپی پینسل جیسے پکڑی ہوئی ہے, اس نے پھر ایڈمیشن کر لیا بچوں کا. اور میں نے دیکھا کہ نا ایک ہم کسی کے گھر گئے تو گھر میں بڑی نا گندگی سی ہے, مٹی مٹی ہو رہا ہے. ایک پورشن بڑا اچھا ہے ان کا, ایک پورشن وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بن رہا ہے. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں نے کالے رنگ کی نا شرٹ پہنی ہوئی ہے نیٹ کی نا, تو میں کہہ رہی ہوں یہ وائٹ بازو دیکھو, میرے بچی ایک ساتھ بیٹھی ہے, اس نے بھی نیٹ کے بازو کی نا قمیض پہنی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے میرے بازو بہت وائٹ ہے. تو بلیک اور وائٹ یعنی کہ میں نے دیکھا. اور پھر ایک پورشن میں نے بنتا ہوا دیکھا, ایک پورشن بڑا اچھا ہے, وائٹ ٹائلیں ہیں, ایک پورشن ذرا گندا سا تھا. اچھا ٹھیک ہے رقیہ بہن, آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئیں, ہم بتائیں گے آپ کو آپ کے خواب کیا کہتے ہیں, لیکن آپ سب کو انتظار کرنا پڑے گا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین اب مزید ہم شامل کریں گے کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں مریم بات مفتی صاحب کو میرا سلام. امرین بہن ذرا سا اونچی آواز میں بولیے گا پلیز, دیکھیں ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی صاف. جی سر میں مریم بات کر رہی ہوں سرگودا سے. اچھا مریم بات کر جی. مریم بہن اپنا خواب بیان کیجیے. جی مفتی صاحب کو میرا سلام. السلام رحمۃ اللہ. اور سر میں نے کنو کا باغ ہے, اس میں بہت زیادہ درخت ہیں, ہرے بھرے ہیں, اوپر بہت زیادہ. جی کینو کا باغ ہے, ہرے بھرے جی درخت تو ہے. دوسرا دیکھا ہے کہ وہ بھی کنو کا باغ ہے, بہت زیادہ اوپر مالٹے لگی ہوئے, ہرا بھرا, یہاں سے اوپر سفید کلر کا پڑا ہے ایک دو درخت کے اوپر. سمجھ نہیں آ رہا. دیکھیں آپ نے باغ دیکھا, ہرے بھرے درخت دیکھے, کینو بہت سارے لگے ہوئے ہیں, پھر آپ دوسرے خواب میں بھی یہی چیز دیکھی, اور اوپر سفید کیا دیکھا آپ نے؟ جی دوسرا خواب بالکل. جی دوسرا جو خواب ہے وہ ایک یا دو درخت کے اوپر سفید کلر کا کپڑا بہت زیادہ لمبا چوڑا, سفید کلر کا کپڑا لگا ہوا ان پہ. ٹھیک ہے جی تو تیسرا یہ ہے کہ میری چھوٹی بہن نے دیکھے ابو مرحوم کو. جی تو وہ نا کچھڑی ہے, اس کی نے چارہ دی ہے, اور نا بہت زیادہ سودا لے کے آئے ہیں, وہ گھر میں برانڈے کے اندر گرایا ہے, اور ان کے کندھوں پہ چھوٹے چھوٹے زخم ہے. پہلے جب بھی ہم دیکھتے ہیں ماشاء اللہ اچھی حالت ہے, اس دفعہ دیکھا ہے تو ان کے کندھے پہ زخم ہے. اچھا والد صاحب ابھی دنیا میں نہیں ہے؟ جی مرحوم ہے. مرحوم ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے تینوں خواب نے نوٹ کیے, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد مشتاق بات کر رہا ہوں منڈی بہاودین سے. جی محمد مشتاق بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے رات کو بھی میرے نا دونوں ٹانگوں پہ دانے بنے ہوئے ہیں, جیسے پھوڑے نہیں بنتے, جی وہ بنے ہوئے ہیں. اچھا اور وہ خود گرنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا خود ہی جھڑنا شروع ہو گئے ہوں. جی جی. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو بیمار وغیرہ تو نہیں ویسے؟ جی نہیں بالکل نہیں, بیمار نہیں رہتا. اور دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میری بیوی کو رات کو وہ دیکھتے ہیں کہ سانپ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ سانپ ہے, بڑے بڑے چھوٹے بھی بڑے بھی. ٹھیک ہے. کاٹتے تو نہیں ہے سانپ ان کو؟ جی کاٹتے نہیں, بالکل ڈستے نہیں ہے. سانپ بہت زیادہ, تقریباً 1 ایکڑ کی زمین میں سمجھ لو کہ وہ بیٹھے ہوئے, پاؤں بہت مشکل سے ان کا ادھر دھرا جاتا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی. یہ بتائیں کہ آپ کے بچے ہیں؟ جی جی میں شادی شدہ ہوں, میرے بچے ہیں ماشاءاللہ. تو بچوں میں سے کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ جی نہیں, بچوں میں سے کوئی بیمار نہیں ہے. ویسے وائف میری جو ہے وہ بیمار, اکثر تقریباً بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے محمد مشتاق بھائی, آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی سر. جی السلام علیکم. میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لیاقت بات کر رہا ہوں نا بھاولپور سے. اچھا بھاولپور سے لیاقت صاحب بات کر رہے ہیں. لیاقت میں اپنا خواب بیان کیجیے گا. وہ میری بیوی کو جو ہے نا, وہ ماں اس کی فوت ہو گئی ہے, وہ بھی لینے کے لیے آ جاتی ہے. اچھا آپ کی ساس کا انتقال ہو گیا ہے, خواب میں وہ آپ کی بیوی کو لینے آتی ہیں. ہاں اور بھی مردے. یہ خواب آپ نے دیکھا, آپ کی بیگم نے دیکھا ہے؟ بیگم نے خواب دیکھا. بیگم بیمار تو نہیں ہے؟ بیگم آپ کی بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار بھی رہتی ہے. چلیں اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
हेलो जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, आप अपना ख्वाब बयान कीजिए। पहले बताइए कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ और मैंने ख्वाब देखा था सुबह में कि मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया है, लेकिन वो मरहूम है अभी। अच्छा, मरहूम है लेकिन आपने उनको इंतकाल करा हुआ देखा है ख्वाब में? जी 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 जी। अच्छा, वैसे उनको देखा है आपने, किस हालत में है, क्या है, नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा ही नहीं उनको ना, बस ये- जब मैं गई तो मैयत उठा चुके थे। मैयत उठा चुके हैं। ठीक है मेरी बहन, आपके अब्बू के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, हम सब दुआ गो हैं, अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं कोयटा से यास्मीन बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, कोयटा से यास्मीन में, आप तो बहुत शुरू में आती हैं प्रोग्राम में, आज आखिर में आई हैं जी। हेलो सर, मेरे अब्बू ने ख्वाब में देखा है कि हमारे रिश्तेदार है ना, वो मेरे अब्बू को मीठे चावल दे रहे हैं। अच्छा, जी आपके अब्बू को आपके रिश्तेदार मीठे चावल ख्वाब में देख रहे हैं, ठीक है जी। जी। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहन, आप ये बताएंगी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सादिया बोल रही हूँ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से मेरी बहन सादिया बात कर रही है। सादिया बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। जी सर, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं खाना काबा के सीन में बैठी ना कपड़े धो रही हूँ। अच्छा, तो मैं अपने साथ, जो मेरे साथ गई है मेरी कलीग, उसको कहती हूँ कि ना हमारे घर बता दो कि हम लोग पहुँच गए हैं। तो सारा सेहन जो है ना वो खाना काबा के पास साफ खड़ा, कोई बंदा नहीं उधर, बस हम लोग बैठे हैं उधर। अच्छा, आप उम्रा कर चुके हैं हज वहाँ पे? जी नहीं। अच्छा, बस बैठ के ना कपड़े में वहाँ पे धो रही हूँ बैठ के ना। अच्छा, अभी आपने हज उम्रा नहीं किया वहाँ पे, कोई गई नहीं आपकी नहीं। जिंदगी में? चले इंशाल्लाह अल्लाह आपको लेके जाएगा। आपका अच्छा, आप नमाजों की पाबंदी करती हैं? जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस्लामाबाद से प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं रंगू ताजिक से बात कर रही हूँ, शाजिया नाम है मेरा। जी जी मेरी बहन, जी वेलकम। अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरी बहन ने ख्वाब देखा है कि वो अपने देवर के बेटे को मुर्गी काटने के लिए देती है, वो काट के देता है तो वो जिंदा हो जाती है। दोबारा कहें, दोबारा अच्छा, एक मिनट, आपकी बहन ने देखा अपने देवर को बेटे को मुर्गी काटने देती है, वो काट देता है लेकिन मुर्गी पे दोबारा जिंदा हो जाती है? जी, दोबारा देती है फिर जिंदा हो जाती है। तो वो जाके उनको कहती है कि ये तो फिर जिंदा हो गई है। फिर वो फ्रिज में रखने के लिए वो जाके देती है तो वो दोबारा शेर पास खड़ा होता है, उसको काट के ज़िबा कर देता है। कौन खड़ा होता है? वो शेर खड़ा होता है तो वही बच्चा आपकी नंद का बेटा है, वो शेर को काट के ज़िबा कर देता है। ज़िबा कर देता है। और दूसरा, हमारी अम्मी को फौत हुए 10 दिन हुए और मेरा भतीजा अक्सर उनको देखता है कि वो कहती है मुझे किधर घूमने फिरने के लिए लेके जाओ ना। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड है क्या काम करते हैं? मेरे हस्बैंड वैसे तो मेडिकल से रिलेटेड है लेकिन बेरोजगार हैं, बिल्कुल काम वगैरह अच्छा। कुछ नहीं है। ठीक है, चले। देवर के बेटे जो हैं उनकी एज क्या है? वो ये शॉप है उनकी छोटी सी। मेरी बहन ने ये ख्वाब देखा है ना। अच्छा, ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। भाई ये बात ऐसी है कि मैं घंटा घर में रहती हूँ और नीचे ख्वाब में देख रही हूँ, बेसमेंट में मैं लेटी हुई हूँ। ख्वाब में देखती हूँ कि नीचे सामने दीवार चिरपाई पे लेटी हूँ तो उधर एक औरत खातून मेरे ख्वाब में आती है, पाँव के आगे बैठी है, तो मुझे कहती है कि बेटा ये सामने वाले दीवार खोल दो, आपके हम सारे रास्ते खोल देंगे। अच्छा, तो मैं फिर देखती हूँ ख्वाब में कि वो दीवार का प्लस्तर भी गिरने वाला है और उसके बाद देखती हूँ कि नीचे अंदर दीवार के अंदर 2 पिलर से खड़े हैं, कुछ सामान पड़ा है लेकिन महसूस नहीं हो रहा कि वो क्या चीज है। लेकिन वो मुझे कहती है कि मेरा ये रास्ता खोल दो, हम तेरे सारे रास्ते खोल देंगे। लेकिन उसके नीचे मैंने देखा है कि 2 पुतले से खड़े हैं, उसने जेवरात से पहने हैं। मैं कहती हूँ कि वो खोलना मेरे लिए बेहतरी है या नहीं बेहतरी। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि घर में या कहीं पर भी कोई तामीराती काम करवाया है आपने? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करवाया हमारी। ठीक है मेरी बहन, पेशावर से आप प्रोग्राम में शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त हम मज़ीद कॉलर्स को शामिल नहीं कर सकेंगे, इंशाल्लाह कल ज़िंदगी रही तो कल आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, पूछते हैं ख्वाब क्या कहते हैं। कराची से बहन ने ये पूछा कि जो कि एक नॉन खातून को ख्वाब में देखा जिसको जानती हैं कि इनकी नग वाली अंगूठी वो ले जा रही हैं और ये कहती हैं उनसे, तो उसके बदले में जो दूसरी अंगूठी दी तो वो इनके हाथ में उंगली में नहीं आ रही। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि कोई और वजह नहीं या कुछ दिल में कोई ऐसी बातें नहीं हैं तो आप इन खातून से एहतियात करें तो बेहतर है,
ورنہ آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ پڑوس کے بچے جو ہے وہ گاڑی ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے لیکن انہیں کچھ ہوتا نہیں، ان کے والد جو ہے وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ میری بہن اصل میں یہ رہتی ہیں پریشان، اور چھوٹی سی پریشانی کو بڑی پریشانی سمجھتی ہیں، حالانکہ وہ ہوتی نہیں، اور بڑی سے بڑی پریشانی بھی ہو اللہ پر توکل کریں تو اس سے بندے کا کچھ نہیں بگڑتا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پریشان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اس کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ رابعہ بہن نے پوچھا کہ دوپہر میں خواب دیکھا کہ آسمان پر یہ یعنی سوتی ہیں، پھر باہر آتی ہیں تو مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اور دوسرا خواب دیکھا کہ چھوٹی لڑکی ہے، ان کا ہاتھ دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں کا رشتہ جو ہے وہ فلاں جگہ ہوگا، ان کو یقین نہیں آتا، اور پھر کہا کہ ابھی بھی تمہاری زندگی میں صدمے ہیں۔ تیسرا خواب دیکھا کہ چڑیا کے انڈے جو ہے وہ کہیں گھونسلے میں موجود ہیں، پھر چڑیا آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اب ان تینوں خوابوں کو ملایا جائے تو اصل میں کچھ انہوں نے بتایا کہ رشتوں کی پریشانی ہے، اللہ رب العالمین رشتوں کی پریشانی دور فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا لطیف یا اللہ فجر، عصر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، ولا ختیمہ درود شریف، اور ہر نماز کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ 11 بار اولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ لیکن تھوڑا سا نا انہوں نے اپنے ذہن پر یہ چیزیں سوار کر لی ہیں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی بہن کے ساتھ اس طرح ہو تو وہ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی تمہاری زندگی میں صدمے ہیں، جب وہ ایک بات آپ سے کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ کام غلط ہے کہ اس پر یقین رکھنا، بالکل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن خواب میں اشارے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کا رشتہ فلاں جگہ ہوگا، آپ یقین نہیں کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اگلی بات پھر یہی ہوگی کہ یعنی آپ ہر وقت اپنے آپ کو پریشانیوں میں تصور کرتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں میرے پاس آئیں گے نا کہ مفتی صاحب یہ پریشانی مجھ پر کسی نے کر دیا ہے، تو خواہ مطلب کر دیا ہے، تو ایسے توہمات ذہن سے نکالیں، اور چڑیا کے انڈے گھونسلے پہ رکھے ہوئے چڑیا آ کر بیٹھ جاتی ہے، آسمان پر فل ستارے، تو یہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے گا، اور یہ خواہ تصوراتی خاکے بنانا چھوڑ دیں، توہمات میں رہنا چھوڑ دیں، ورنہ پھر دھیرے دھیرے بتدریج اس طرح ہوتا ہے کہ ذہن اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے دعا بہن نے یہ پوچھا کہ والدہ مرحومہ کو خالہ نے دیکھا، اور یہ بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ خالہ کے لیے میٹھے چاول لاتی ہیں کہ تمہیں پسند ہیں، اور دوسرا خواب کہ چاچی جو ہے وہ ان کی دادی کو خواب میں دیکھتی ہیں کہ واش روم میں ہے، منہ سے بلڈ آتا ہے، ان کے آواز دیتی ہیں، تو پھپھو جاتی ہیں، لیکن وہ دادی جو ہے پھپھو کو مارتی ہیں۔ اچھا، پہلا جو خواب ہے نا وہ آپ کی یعنی جو خالہ نے دیکھا ہے، تو خالہ کے لیے بہت اچھا خواب ہے کہ میٹھے چاول مرحومہ کی طرف سے دینا، یہ بہت اچھا سائن ہے، اچھا خواب ہے، کسی خوشی کی طرف اشارہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خوشی آپ کی جانب سے بھی ہو، کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد ایک خالہ کا ماں کا درجہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے وہ خوشی ہو سکتا ہے کہ آپ کے حوالے سے بھی کسی طریقے سے ہو۔ اچھا، دوسرا جو خواب دیکھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات نا ایک مریض ہو، میں نے اکثر بڑوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، اور بس اٹھا لے، پھر جب وقت آ جائے تو پھر اٹھا لے، محتاج نہ ہو کسی کا۔ تو یہ جو دادی ہیں وہ بیمار بھی ہیں، فالج کا اٹیک بھی ہوا ہے، بیمار بندہ جو ہل جل نہیں سکتا، کہیں آ جا نہیں سکتا، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو ان کی جو خدمت گزاری کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے، ان کی باتوں کو، یعنی آپ خدمت بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں، ڈانٹے بھی سن رہے ہیں، تو یہ بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ ان چیزوں پر نہ جائیں اور خدمت کریں دل و جان سے، انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ واقعہ سے شگفتہ بہن نے پوچھا کہ 20 سال والد جو ہے وفات پا گئے ہیں، اور بہن نے 3-4 زبانوں میں یہ خواب سنایا ہے، تو وہ تو شکر ہے کہ مجھے یہ زبان سمجھ آتی ہے۔ تو دن کے وقت چاند ہے، اور ان کے جیسے 11ویں کا ہوتا ہے نا چاند آدھا سا، تو والد مرحوم چاند میں لیٹے ہیں، وہ صاف نظر آ رہے ہیں، کبھی اجل ہو جاتے ہیں، اچھا اوروں کو بتاتی ہے تو ان کو نظر نہیں آتا، اور ان کو صاف نظر آتا ہے، کبھی اجل ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ تو یہ خواب بہت یعنی واضح ہے کہ آپ کے والد ماشاءاللہ اچھے حال میں ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ان کو ایصال ثواب فرماتی رہے۔ آسمان سے اچھا، میلسی سے بہن نے پوچھا کہ
آسمان سے بندہ آیا اور اس نے گلا کاٹ دیا ان کا. دوسرا خواب کہ ایک آدمی نے سانپ پھینکا. کوئی پریشانیاں آپ کو ہیں اور وہ پریشانیاں ان کا تعلق خاندانی حوالے سے بھی ہے, گھریلو حوالے سے بھی ہے, اور ان پریشانیوں میں کسی کی کارستانی ہے اور کوئی انوالو ہے کہ جو عمل کے ذریعے آپ کو پریشان کر رہا ہے, تو بہرحال اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں کی دشمنیوں سے جو ہے محفوظ فرمائے اور دشمنوں کو بے بس فرمائے. اور آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ نا فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ فلق اور ناس ولا ختیمہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کیا ہوا پانی پئیں, اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں. نمازی کی پابندی اور حتی الوسع جتنی طاقت ہو صدقہ وغیرہ دیں یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سمن نے بریک لینے آپ. اچھا, آپ کو کیسے پتہ لگا؟ جی آواز آ گئی ہے. جی ناظرین, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, تیسرے سیگمنٹ میں بتائیں گے ان لوگوں کو خواب جنہوں نے بیان کیا جو ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. جی وہ سب. اچھا, سمن بہن نے منڈی بہودین سے پوچھا کہ ایک عورت ہے, وہ اس کے پاس سانپ کے بچے ہیں اور کبھی ان کو ڈراتی ہے کبھی پھینکتی ہے. تو یہ بھی ہم نے کہا نا کہ یہ دشمن ہے, تو جو وظیفے میں نے آپ کو بتایا وہ پڑھیں اور گھبرائیں نہیں, نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ. لاہور سے رقیہ بہن نے پوچھا کہ بیٹے کے باہر جانے کے لیے استخارہ کیا. پہلا خواب دیکھا کہ بس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ بھی بیٹھے ہیں, بیٹے نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. دوسرا خواب دیکھا کہ بچہ, بلکہ اسی میں بچہ پکڑا تو اس نے پوٹی کر دی. دوسرا خواب دیکھا کہ کوئی ایڈمیشن کر رہا ہے اور پھر ہو گیا. تیسرا خواب دیکھا کسی گھر میں مٹی ہے لیکن ایک پورشن, گھر میں مٹی ہے لیکن ایک پورشن صحیح ہے, انہوں نے بلیک شرٹ پہنی ہوئی ہے. دیکھیں یہ جانا تو بہتر ہے لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں, اور وہاں جا کر بھی رکاوٹیں فی الحال ہیں, مشکلات ہیں. ہاں جانا بہتر ہے لیکن رکاوٹیں بہرحال ہیں, تو آپ دیکھ کر فیصلہ کریں اور نہ کریں تو بہتر ہے. نہ کریں تو جی ہاں. مریم بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ کنوں کا باغ ہے, ہرا بھرا درخت ہے. پھر دوسرے خواب میں بھی یہی چیز دیکھا کہ درخت کے اوپر سفید کپڑا ہے. یہ خواب ان کے لیے بہت اچھا ہے اور مستقبل میں ان کے حوالے سے, یا گھر میں کوئی بھی اگر شوہر ہیں تو ان کے حوالے سے, یا بھائی ہیں تو ان کے حوالے سے, ان کی روزی کے حوالے سے, ان کی روزی کے حوالے سے بہت اچھا خواب ہے. اور چونکہ اس وقت اورنج کا موسم بھی ہے تو موسم میں پھل کو دیکھنا تو یہ بہت اچھا خواب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہتی ہیں کہ والد مرحوم سامان اٹھا کر لائے ہیں اور کاندھے پر زخم ہے. اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس سے پہلے اچھی حالت میں بھی دیکھا, لیکن کچھ جو بوجھ اٹھا کر لائے نا تو کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی بات کسی کی امانت کے حوالے سے یا کچھ اس طرح ہے, جانے انجانے میں اس طرح ہو جاتا ہے, کوئی قرض کے حوالے سے. تو آپ پتہ کروا لیں طریقے سے, کوئی قرض وغیرہ ہو یا کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو یا جانے انجانے میں کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کا دل دکھایا ہو, تو اس حوالے سے کر لیں. اگر کوئی نہ بھی ہو تو اصالہ ثواب کریں ان کو, جو کہ ان کا آپ پر حق بھی ہے. پھر محمد مشتاق صاحب نے منڈی بہودین سے پوچھا کہ ان کی دونوں ٹانگوں میں پھوڑے ہیں اور جو ہے وہ پھر وہ خود ہی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کی وائف نے سانپوں کو دیکھا, بڑے چھوٹے. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے یا پھر بیمار ہونے والا ہے, لیکن انشاءاللہ کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہوگی. ہاں انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی, ان کی زوجہ بیمار رہتی ہیں, تو آپ ان کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی, کیونکہ اس خواب میں یہی اشارہ ہو رہا ہے. اور سانپوں کو جو دیکھا بڑے چھوٹے تو یہ دشمن ہیں. تو بہرحال ان کی وائف جو ہے, جو وظیفہ میں نے ابھی اوپر بتایا تھا کچھ دیر پہلے, تو اس حوالے سے وظیفہ بھی کریں اور یعنی جتنا ہو سکے صدقہ وغیرہ بھی دیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. لیاقت صاحب نے بھاولپور سے پوچھا کہ ان کی بیوی نے والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ لینے کے لیے آتی ہیں. ان کی جو وائف ہیں وہ بیمار رہتی ہیں, تو اس لیے جو بیمار ہو نا تو اس طرح نظر آتا ہے اسے بعض اوقات. تو کوئی اس کی یعنی خدا نہ خاصہ بری تعبیر نہیں بنتی. ہاں خدا نہ خاصہ زیادہ بیمار ہوں تو پھر تعبیر کچھ اور بنتی ہے. تو بہرحال صدقہ وغیرہ دیں, اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. کراچی سے پہلے پوچھا کہ صبح خواب دیکھا ابو مرحوم کو انتقال کرتے ہوئے دیکھا. کوئی ایسی بات نہیں, یادیں زیادہ ہیں اس لیے آپ نے یہ کوئی, یا انتقال کے وقت آپ موجود تھیں تو اس طرح مناظر ذہن میں ہو جاتے ہیں. تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں. تعبیر یہ ہے کہ آپ ان کو اصالہ ثواب کریں, دعائیں مغفرت کرتی رہیں. کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ ابو نے دیکھا کہ رشتہ دار ہیں میٹھے چاول دے رہے ہیں. یہ بہت اچھا خواب ہے ان کے گھر کے لیے کہ میٹھا چاول دینا. تو میٹھا جو ہے نا خوشی کے وقت ہوتا ہے, تو ان کے لیے بہت اچھا ہے, روزی روزگار کے حوالے سے بھی اور چیزوں کے حوالے سے بھی. پھر سعدیہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ خانہ کعبہ کے سین میں کپڑے دھوتی ہیں اور کوئی بندہ بھی وہاں پر نہیں ہے. یہ بہت پیارا خواب ہے, لیکن انہوں نے حاضری نہیں دی. بہت پیارا خواب ہے
کہ آپ ماشاءاللہ نیک خاتون ہیں، نیکیاں کرتی ہیں. یہ کپڑے دھونا گناہوں کے دھلنے کی طرف اشارہ ہے. اچھا ماشاءاللہ، بڑا پیارا خواب ہے. بہن نے تاجک سے فون کیا، پوچھا کہ ان کی بہن جو ہے دیور کے بیٹے کو مرغی دیتی ہیں تو وہ ذبح کرنے کی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں. بار بار اس طرح ہوتا ہے. اور والدہ مرحومہ خواب میں آتی ہیں کہ مجھے گھمانے کے لیے لے جائیں. پہلا جو خواب ہے نا، کچھ معاملات میں یہ پریشان ہے اور نہ ادھر سوچتی، یعنی کبھی ادھر سوچ رہی ہیں کبھی ادھر سوچ رہی ہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایک چیز سوچیں اور پھر اس پر کاربند ہو جائیں. اور دوسرا یہ کہ دوسروں کے لیے ہمیشہ اپنے دل میں نیک جذبات رکھیں اور کبھی بھی یعنی کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی تو اس کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ تفتیش کر لیں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچیں. والدہ مرحومہ گھمانے کے لیے لے جائیں کہتی ہیں تو ان کو اصالِ ثواب فرمائیں، دعائیں مغفرت کریں. اور آخری خواب ہے کہ بہن نے پشاور سے پوچھا کہ خواب میں دیور ہیں، خواب میں ایک دیوار ہے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ دیوار کھولو تو راستے کھل جائیں گے، پھر پتلے وغیرہ بھی نظر آتے ہیں. کچھ معاملات ہیں عمل اسات کی جانب. جو وظیفہ اس سے پہلے میں نے بتایا وہ کریں، اللہ پر توکل کریں، اس سے دعا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ. بہت شکریہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیر عطا فرمائے. ناظرین اکرام، انشاءاللہ زندگی بخیر. کل اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے. اچھے اچھے خواب سوچ کے رکھیے. اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کی پابندی کریں اور ساتھ میں درود شریف کی کثرت کریں. ہم سب کو دعا میں رکھیں. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.